یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارم سبتر، میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن۔ آج 10 محرم ہے، میرے ساتھ اس وقت میرے مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی علامہ طارق باز الاسری کا، ان کا ساتھ دیں گی عالمہ رخسانہ بطول صاحبہ۔ جی بالکل اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آج وہ اپنی آواز سے اور اسپیشلی 10 محرم الحرام کے دن کے حوالے سے ہمارے شائقین کو اس کی انفارمیشن کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ آستانہ عالیہ بری امام سرکار 2 مرتبہ صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب پیر سید مقدس قاسمی صاحب، جی السلام علیکم سر، خوش آمدید، اور آپ کا بہت شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے ہمارے شائقین تک جو ہے انفارمیشن سے ریلیٹڈ 10 محرم الحرام کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقبت کے حوالے سے ہمارے ساتھ ثنا خان بھی موجود ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئیں، اور آج پھر جو ہے آپ اپنی آواز سے منقبت جو ہے یا ثنا خانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے شائقین تک پہنچائیں گی۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں 10 محرم الحرام۔ آج کا دن تاریخ اسلام کا ایک ایسا دن جہاں سے ایک مرتبہ پھر اسلام کا آغاز ہوا، اور یہ وہ خاندان ہے جس نے ایک مرتبہ ثابت کیا کہ جتنی مرضی پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں، صبر، ہر چیز سے لڑتے ہوئے اور سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے، اپنے نانا کے دین کو بچایا، اور صرف نانا کے دین کو بچانے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 72 جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ جی علامہ صاحب، 10 محرم الحرام آج کا دن کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاہ لتسلیما لامرہ۔ آج کا دن 10 محرم کا دن تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اس دن کی مناسبت سے جو ہمیں فرامین رسول ملتے ہیں وہ 1-2 حوالے کے طور پر میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ اس دن کی اہمیت تو مدینے میں ہی خود زبان پیمبر سے امت محمدی کے لیے جاری ہو چکی تھی۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ کربلا کا جو تذکرہ ہے، اس کے سب سے پہلے جو ذاکر ہیں وہ خود ذات پیمبر ہے۔ جو تاریخ کا ابھی 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے، 50 سال بعد یہ واقعہ ہوگا، لیکن جیسے ہی ولادت امام حسین مدینہ میں ہوتی ہے تو آپ کو جب بی بی ام ایمن بعض روایات میں ہیں اور بعض روایات میں بی بی ام سلمہ ہیں جو زوجہ پیمبر ہیں، وہ لا کر جب امام حسین کو دست رسالت پر دیتی ہیں تو آپ زار و کتار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ذات حسین وہ ہے، تاریخ اسلام کا وہ کریکٹر ہے، وہ کردار ہے کہ جس کی ولادت پر ذات رسول نے ان کی شہادت پڑھی ہے۔ تو ازواج مطہرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے نواسہ عطا فرمایا ہے اور بجائے خوشی کے آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر تو ہم حیران ہو گئے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہی ارشاد فرمایا، یہی جملہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے ازواج کو یہ مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جیسے ہی یہ نواسہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو ساتھ ہی جبریل اس کی شہادت کی خبر بھی لایا ہے کہ آپ کی امت اس کو آپ کے وصال کے بعد 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا کربلا کے بن میں شہید کر دیں گے، ان کے اصحاب اور اوان کے ساتھ۔ تو میرے آنسوؤں کا سبب وہ جبریل کا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے جو میرے گریے کا سبب بنا ہے۔ تو کربلا کی ابتدا تو ذات پیمبر کے حجرے سے ہی ہو گئی تھی۔ تو اس سے بڑا سورس، اس سے بڑا ماخذ، اس سے بڑا مصدر تو کربلا کی تشریح و توضیح خود زبان وحی رسول سے ہو تو اس سے بڑا ماخذ اور اس سے بڑا مصدر اور اس سے بڑا سورس کیا ہو سکتا ہے کہ ولادت حسین کے وقت شہادت حسین خود ذات رسول نے پڑھی ہے۔
تو میں ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے، تو یہ عاشورہ کے دن کی جو مناسبت ہے یہ خود اس کی بنیاد رسول خدا نے اپنے ذکر سے خود رکھی تھی، اپنے حجرے میں رکھی تھی، ازواج مطہرات کی موجودگی میں رکھی تھی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اس وقت تو حسین ابن علی تو ابھی کم سن تھے، ابھی تو 50 سال کا سفر باقی پڑا ہے، لیکن مقام حسین امت محمدی کو بتانے کے لیے کہ میرے اس نواسے کا مقام کیا ہے اور اس کی ذات سے جو منسوب واقعہ کربلا ہے اس کا مقام کیا ہے میری امت کے درمیان، تو رسول اللہ کی زبان سے جو واقعات کربلا بیان ہوئے، جو شہادت حسین بیان ہوئی، یہ تا طلوع قیامت ایک سند ہے تاریخ اسلام میں۔ رسول اللہ کے الفاظ موجود ہیں جہاں پر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب و آلام کو بیان فرمایا ہے، تاکہ یہ امت کی توجہ کے لیے، امت کی اٹینشن کے لیے آنے والا مورخ، آنے والا مفسر، آنے والا محدث میرے اس کہے ہوئے جملات پر غور کرے، غور و خوض کرے، تفکر کرے، اور اس پر جو من و ان اور جو منصفانہ تحریر ہے اسے سپرد کرتاس کرے۔ اور اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا علامہ صاحب کی اجازت سے، کہ یہ واقعہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ ایک زانوں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے تھے، ایک زانوں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جبرائیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک مجھے واپس لے کے جانا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ایک میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب حکم خدا تھا، کہا یہ جاتا ہے ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے۔ اب دیکھیے نواسے رسول سے کیا، حسین علیہ السلام سے کیا کام لینا تھا، اور اس باپ کے حوالے سے اور اس نواسے کے حوالے سے ایک ہی، یعنی ایک کردار ہے، ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہا کہ ابراہیم جو ہے وہ خدا کی طرف، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا، تو اس کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو حسین علیہ السلام رہ جاتے ہیں۔ یعنی حسین علیہ السلام کی اس نظر سے بھی اہمیت دیکھیے، رسول خدا کی نظر سے، کہ کس قدر یہ پیارا نواسا تھا کہ اپنے بیٹے کو قبول کیا اس دنیا سے جانے سے، لیکن اس نواسے کے لیے جو نہ، پھر جیسے علامہ صاحب نے ایک بات کہی کہ ایک جو بتا رہے ہیں یہ کہ شیشی جس کے اندر کربلا کی مٹی موجود تھی، ام المومنین حضرت ام سلمہ کہ انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ام سلمہ اپنے ساتھ رکھنا۔ یہاں پہ دو باتیں غور طلب ہیں کہ رسالت مآب کو پتہ تھا کہ یہ شہادت حسین تک، حسین کی اگر کوئی نانی زندہ رہے گی تو وہ یہ ہوں گے۔ لا اس پہلو سے پہ بھی غور کیجیے۔ اور وہی بات ہوئی اور فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بات ہوئی جب آپ سو رہی تھی، استراحت فرما رہی تھی، کہ رسالت مآب کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ آپ کے بالوں پہ مٹی ہے اور عجیب حالت ہے، رو رہے ہیں آپ۔ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ سرتاج آپ کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ کہا ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ آپ تڑپ کے اٹھتی ہیں، اٹھ کے اس طرف بھاگتی ہیں جہاں وہ مٹی پڑی تھی۔ جب دیکھا تو وہ مٹی خون میں رنگین ہو چکی تھی۔ یہ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں
किन हस्तियों की शहादत, इनका मुकाम, और फिर आप अगर करबला के मैदान में आए, मैं फिर कह रहा हूं कि खुदा की कसम एक एक किरदार काबिल दीद है। और यजीद को आज, यजीद के लिए अच्छा नरम गोशा रखने वालों से मैं ये जरूर पूछता हूँ हर मुकाम पे, मैं आले रसूल हूँ, मैं हुसैन का खून हूँ, मेरे दिल में वो तकलीफ है कि आज भी मानते तो हो हुसैन को। नवासा रसूल चले, नवासा से अगर आपको, मैं बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूँ, नवासा से अगर तुम्हें चिढ़ हो गई है, अहले बैत से अगर तुझे, अहले बैत का नाम अगर तुम सहाबी रसूल ही समझ लो, इसको यही समझ के इसके साथ मोहब्बत कर लो कि क्या हुसैन ने क्या गलत किया कि तुम्हें दीन सिखा गए, दीन दे गए। यानी ये तो अगर कोई चाय का कप भी पिला दे तो हम उसके भी ममनून होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं। तो ये तो तुझे दीन दिया गया है, और दीन इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद दिया गया। वफदैना हो बिज़िब नाज़ीम, ये कुरान की आयत है। कुरान कह रहा है कि हमने इब्राहिम तेरी इस कुर्बानी को बड़ी कुर्बानी में तब्दील कर दिया। अल्लाह अल्लाह। और मजहर कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात। एक वाकया मैं पेश करके फिर साहब की तरफ, या जो आपका बिस्मिल्लाह। कि नमाज ज़ोहर का वक्त होता है, नमाज तो यजीदी फौज तीर पे तीर चला रही। अब देखिए दोनों चीजें, अताअत इमाम भी इधर नजर आएगी और नमाज की अहमियत भी नजर आएगी। कुछ सहाबियों ने कहा जी कि हम नमाज, आप फर्जंद रसूल नमाज पढ़िए, हम सामने खड़े होते। जमात के साथ नमाज पढ़ने की अहमियत देखिए। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, उनके असहाब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और एक पढ़ाने वाला ग्रुप है, वो सीना तान के देखिए, उनकी कुर्बानी को तो देखिए। वो कौन लोग थे, क्या जज्बे थे कि पता है सामने से तीर आएगा, और सीने और छाती पे ले रहे अल्लाह कि नमाज में बचा लिया जाए। अल्लाह सामने खड़े हो, एक तरफ अताअत हुसैन और दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज की तैयारी कर रहे हैं, नमाज के लिए खड़े हुए, ये सामने खड़े हो गए। और तारीख ये कहती है कि जैसे तीर आता था, सहाबी सामने खड़े हो जाया करते थे अपने ऊपर। ये देखें कितनी हिम्मत की बात है, पता है कलेजा चीर देगा ये तीर, फिर भी खड़े हुए। ये है अताअत हुसैन। और अताअत हुसैन क्या है? अताअत खुदा रब्बे ज़ुल जलाल माशाअल्लाह। और कहते हैं जैसी नमाज खत्म होती है, वो जो तीर सह सह के खड़े हुए थे, किस हिम्मत से खड़े थे, गिर गए। शहादत का जो है वो नोश फरमा लिया माशाअल्लाह। 10 मुहर्रम को शहादतों का सिलसिला हज़रत हुर से शुरू होता है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इख्तिताम होता है। जी, मैं चाहूँगी आप जिस तरह के अभी मैंने नाजरीन की खिदमत में करबला का पस मंज़र पेश किया, ख़ुद ज़ाते पैगम्बर से और शहर मदीना से और हुजरा रसूल से और अज़वाज पैगम्बर से, कहना ये चाहता हूँ कि ज़िक्र हुसैन वो ज़िक्र है कि जिसके पहले ज़ाकिर ख़ुद रसूल अल्लाह और जिसके सुनने वाले जिस ज़िक्र के ऑडियंस थे वो अज़वाज रसूल थी। ये मुकाम है ज़िक्र हुसैन का। और सब रूए ज़मीन पर अफजल तरीन शहर मदीना, और मदीना शहर में से अफजल तरीन घर है मेरे रसूल का, और उस हुजरे में ज़िक्र हुसैन हुआ है विलादत हुसैन पर, और बयान किया शहादत रसूल को खुद ज़ात रसूल ने। ये तो था करबला का खुद रसूल अल्लाह से क्या रिश्ता है, क्या सिलसिला है, और आपसे ये किस तरह मुंसलिक है, और आपसे किस तरह ये मरवी है, आपसे किस तरह रवायात तारीख़ इस्लाम में तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा ने, मुफस्सरीन ने, मुहद्दिसीन ने इन रवायात को नकल किया है। अब चलते हैं, मैं यहाँ पर एक जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़रूर कोट करना चाहूँगा, आपका वो सेंटेंस जो आपने दरबार वलीद में जुमला आपने इरशाद फरमाया था 27 रजब की शब, क्योंकि ये सारा जो
حق و باطل کا مارکہ ہے. اس کے پیچھے جو ایک راز ہے, جو موٹیویشن ہے, جو کانفلکٹ ہے بٹوین ٹو ٹرائبس اینڈ ٹو آرمیز, وہ یہی ہے کہ بیعت کا سوال ہے. اب میں لفظ بیعت کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں اپنے محترم ناظرین کے لیے, حاضرین کے لیے, کہ وہ ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں کہ یہ لفظ بیعت کا سلسلہ چلا کہاں سے تھا, اس کا اوریجن کیا ہے, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. جب 27 رجب کی شب ولید ابن عتبہ جو حاکم ہے, گورنر ہے مدینہ کا, اس کی طرف سے بلا بھیجا گیا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ آئیے. جب آپ بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو ساتھ لے کر دارالامارہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ نے انسٹرکشن دی اپنے کمپینینز کو, اپنے اصحاب کو, کہ اگر ایسے حالات دربار کے اندر پیدا ہو جائیں کہ میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم نے دارالامارہ کے اندر آنا ہے, ورنہ تم نے باہر ہی رکنا ہے. اس کو کہتے ہیں کمانڈر, اللہ, کہ جو اپنے افواج کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو پہلے دن سے ہی طے کر لیتا ہے کہ ہم نے پہل کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی. بالکل یہ ہے کسی کمانڈر ان چیف کے لیے اسوہ حسینی, کہ اگر کسی سپاہ سالار نے جنگ کے قواعد و ضوابط اور اصول و قواعد سیکھنے ہوں تو وہ حسین ابن علی سے سیکھے. کیا اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوانوں کو باہر روکا, اندر گئے, ساتھ والی کرسی پر بٹھایا ولید نے, استقبال کیا اور ساتھ وہ خط پڑھ کر دیا. یہ تمہید میں ساری اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ لفظ بیعت سمجھ میں آ جائے ہمارے محترم ناظرین اور حاضرین کے لیے. جب اس نے خط سارا پڑھ کر سنا دیا تو وہاں پر جو امام حسین کے جملے ہیں وہ قابل توجہ اور لائق توجہ ہیں. وہاں پر امام حسین نے جو ولید ابن عتبہ کو جملات ارشاد فرمائے, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الامیر ان اہل بیت النبوتی ومعدن الرسالت ہی, اے امیر ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم نبوت کے گھر والے ہیں اور ہم رسالت کی کان ہیں. وہ مختلف الملائکت ہی وہ مخبت الرحمت ہی و یختم و فتح اللہ و بنا یختم. ہم اہل بیت نبوت ہیں, رسالت کے گھر والے ہیں. ملائکہ کا یہ جملہ مولا کا توجہ سے سماعت فرمائیے, امام حسین نے فرمایا وہ مختلف الملائکت ہی وہ مخبت الرحمت ہی, فرشتوں کا اور رحمت الہی کا ہمارے ہی گھر نزول ہے, فرشتوں کا آنا جانا ہمارے ہی گھر ہے. وہ بنا فتح اللہ, اور اللہ نے اسلام کا آغاز ہم سے کیا, وہ یختم, اور اس کا اختتام بھی ہمارے ہی وسیلے سے کرے گا. اب امام نے یہاں ان جملوں 4 جملوں میں اپنا تعارف بیان کیا اور اس کے بعد یزید کا تعارف بیان کیا. کیا امام کیا فرماتے ہیں؟ یزید رجل فاسق و مولد بالفسق و شارب الخمری. یزید ایک اور ساتھ فرمایا قاتل النفسی, یزید ایک فاسق انسان, انسانوں کا قاتل, شراب خور اور اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا. اب مولا نے یہاں پر تاکیدی جملہ ارشاد فرمایا. اب یہ ساری گفتگو یزید کا جو گورنر ہے, اس کا بٹھایا ہوا, جو اس کا مامور ہے, اس کا نمائندہ ہے, اس کے ساتھ امام حسین گفتگو کر رہے ہیں. اور یہاں پر جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, جب اپنا تعارف اور یزید کے کردار کو بے نقاب کیا اس کے گورنر کے سامنے, اس کے دارالامارہ میں بیٹھ کر, پھر یہاں پر مولا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا, معروف جملہ, مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا. ولیکن نصبہ ولیکن نصبہ, بس آپ صبح ہونے کا انتظار کیجئے. ننظرو و تنظرون, تم بھی غور و فکر کرو, ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں. اینا بالحقی بالخلافت بالبایع, کہ ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں, دونوں غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بیعت اور خلافت کا صحیح حقدار کون ہے. یہ ساری تمہید میں نے لفظ بیعت کے لیے باندھی. تو اب کیونکہ کربلا کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو عاشور کے دن یہ شہادتوں کا سلسلہ جو قائم ہوا, جو بازار شہادت گرم ہوا, یہ اسی انکار بیعت کی وجہ سے ہوا تھا, جو 27 رجب کی شب کو گورنر کے دربار میں بیٹھ کر جب امام حسین نے بیعت کا انکار کیا تو تب یہ بازار شہادت
گرم ہوا عاشور کے روز۔ بالکل علامہ صاحب، میں یہاں سے سننا چاہوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، یہاں اکثر سنا جاتا ہے، جیسے کہ آپ بھی فرمایا کرتے ہیں، اکثر پروگرام میں بھی سنا جاتا ہے کہ 9 محرم الحرام کے جو رات جو دن دیا گیا تھا، بیسیکلی وہ یزید کی طرف سے ریلیکسیشن نہیں تھی، وہ ان کو ایک اور موقع دیا گیا تھا کہ اے بدبختوں کے ہوش کے ناخن لو۔ جی بے شک، کیونکہ امام نے ثابت تو وہ کیا اپنے کردار سے، لیکن ایک اسپیشلی روک کے کوئی بات اگر کی جائے تو اس پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ در حقیقت کوئی اس میں شک نہیں کہ امام نے اصل میں مہلت لی نہیں کی رات کو، بلکہ دی ہے بالکل کہ سمجھو، غور و فکر کرو کہ ہم کون ہیں۔ ہم، جیسے انہوں نے کہا معدن الرسالہ، پھر رسالت میں آپ نے فرمایا ریحان عطائے، حسن و حسین جو ہے میری خوشبو ہیں۔ بتایا جوانہ نے جنت کے سردار کون ہیں، وہ یہ ہیں۔ آج بھی یہ بات میں کہتا ہوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھے کہ یہ جنت کے لیے اگر سب کچھ تم کر رہے ہو، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، اگر یہ سب کچھ جنت کے لیے کر رہے تو یہ بتاؤ کہ جنت کے سردار سے آپ کو کوئی محبت ہے کہ نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی میرے کہنے پہ نہ آپ کریں یا کسی اور کے کہنے پہ نفرت بھی نہ کریں۔ سوچے کہ رسالت مآب کا فرمان کیا منبع ہے جو ہے وہ رسالت مآب کے رکھو، اور ان کے فرامین سے سوچو کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ساری رات جتنے بھی کربلا کے حسین کے ساتھی تھے وہ ساری رات قرآن و عبادات میں گزارا، اور جیسے میں پہلے بھی میں نے کہا کہ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی بن بنانے کی آواز، بن بنا، بالکل اور ہر کوئی عبادت۔ پھر اس کے بعد شوق شہادت دیکھیے، شوق شہادت، یہاں سے شوق آپ دیکھیے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ پاک امام نے ایک وقت آیا، چراغ کہا بھی جو جانا چاہتا وہ چلا جائے۔ کہا گیا کہ جب کوئی بھی نہیں اٹھا، آپ نے کہا شاید تم لوگ شرم کر رہے ہو، ایسا کرو، جناب عباس کو کہا کہ چراغ کو گل کر دو، چراغ کو بجھا دیا گیا۔ آئے جب دوبارہ، اور پھر یہ کہا کہ کسی بہانے کوئی اگر تمہیں شرمندگی، میں جنت کا وارث کہہ رہا ہوں تمہارے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی لوگ شرمندہ کرنے کی کوشش کریں تو کہہ دینا کہ میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ لے جاؤ سب، کہ میں ان کے تحفظ میں جو ہے نواسۂ رسول نے بھیجا۔ اچھا، جب پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، چراغ کو جب دوبارہ جلایا گیا تو سب وہی تھے، اور اس میں ایک سرکار کے ایک جو ہے وہ صحابی بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی کمر کو باندھ لیتے ہیں، بزرگ ہیں، کمر جھکی ہے لیکن سیدھی کر کے۔ کہا امام اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ لیں، اللہ، کیا ہم تجھ جیسے امام کو چھوڑ کے جائیں؟ یہ کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے تیرے نانا کو، اور تو حجت خدا ہے ہم پہ، ہمیں تو جانے کے لیے کہہ رہے، ہم کٹ تو سکتے ہیں، جا نہیں سکتے۔ یہی جذبہ میں کہتا ہوں۔ ہاں، اس میں ایک بات کہ آئیے ایک دوست کا کردار بھی اگر دیکھنا تو کربلا کے میدان میں آؤ، اللہ اللہ اللہ، ایک دوست کا کردار تھا، اور یہ وہی حبیب ابن مظاہر ہیں۔ سنیے، جو ایک بڑی مولا کی رسالت مآب کی حدیث ہے، بڑی معروف، کہ رسالت مآب چل رہے ہیں، حسین علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، بچہ ہوتا ہے نا وہ آگے آگے چلتا ہے، جب پیچھے دیکھتا بھی رہتا ہے، اور پھر تو کیا ہوتا ہے، ایک مقام آتا ہے کہ ایک بچہ جہاں سے حسین قدم رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے وہاں سے مٹی لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لو۔ اللہ اکبر، یہ وہی بچہ ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ پھر رسالت مآب نے اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، اے رب ذوالجلال، جو بھی حسین سے محبت کرتے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ، اے اللہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، گویا جو بھی محبت
کرتا ہے حسین سے, رسالت مابعوث سے محبت کرتے ہیں. پھر یہاں تک ختم نہیں ہوئی بات, اگلی بات کہی کہ میرے اللہ جس سے میں محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ. ماشاءاللہ. دیکھیے حسین سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ اس بات کو سمجھو, نہ کہ آپس کی الجھنوں کو ہم جو نا مزید الجھا کے کہ آپس میں جو ہے وہ آپس میں لڑائی کا سبب بنے. کوئی بھی بات ایسی نہ کرو. ماشاءاللہ, کیا بات. اور آؤ میدان کربلا سے سیکھو اگر سیکھنا چاہتے, اگر تمہارا دل ہے. اور آج کا دن صرف احساس کے ساتھ, یہ ایسا دن ہے جو احساس کر لے گا اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں گی کیا کہ کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ کیسے آ رہے ہیں, 6 ماہ کے علی اصغر کو کیسے شہید کر رہے ہیں, کیسا ہو رہا ہے وہ بچہ شہید. پھر جناب قاسم کے ٹکڑے کیسے چن رہے ہیں. کبھی دیکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح. سرکار حسن علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام قاسم ہے, قاسم کا مطلب ہی تقسیم کرنے والا ہے. تاریخ اسلام یہ کہتی ہے, کربلا یہ کہتی ہے کہ تقسیم, ٹکڑا ٹکڑا چن کے آپ لا رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہے. اللہ. ساری باتیں تو رضا کے لیے. اور ان ماؤں کا کردار دیکھیے, میں کہوں گا کہ اس پہ میری بہن وہ بولے, ان ماؤں کا کردار دیکھیے کہ مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو سجا رہی ہیں کہ بیٹے کل مجھے شرمندہ نہ کروانا. یہ ہے کربلا, یہ ہے 10 محرم. اپنے بچے کو خود شہادت کے لیے تیار کر رہی ہے, جاؤ اللہ کی رضا کے لیے, کہیں مجھے میرے اپنے نانا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو. یہ ہے کربلا. یہ ہے کربلا. بالکل. اور چاہیں گے ماؤں کہ کا حوصلہ. بالکل بالکل. نورینا, آپ کی طرف آئیں گے, آپ ہمیں کلام سنائیں گی, سوز و سلام سنائیں گی. پیاری آواز میں نورینا نے جس طریقے سے 10 محرم کو بیان کیا. بطول, آپ کی طرف آؤں گی. 10 محرم شہادتوں کا دن ہے, شہادتیں شروع ہو چکی ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 محرم کا دن مصیبت کا دن ہے. یہ وہ مصیبت کا دن ہے کہ جس پر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم تک روئے ہیں. اور زمین کربلا, اس کا نام ہے کرب و بلا, یعنی تکلیف والی زمین, بلاؤں والی زمین. یہ وہ زمین ہے کہ اس زمین کے اوپر ہر نبی کا گزر ہوا یہاں سے, لیکن کوئی نبی یہاں پر ٹھہر نہیں سکا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم کو کربلا کی زمین پر پہنچا ہے, تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی سواری رکی. آپ نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس خطے کا نام کیا ہے, اس جگہ کا نام کیا ہے. تو قبیلہ بنی اسد کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے, کسی نے کہا کہ مولا اس جگہ کا نام ماریا ہے, کسی نے کہا کہ مولا کپتیہ ہے, اور بہت سارے نام بتائے گئے. مولا ہر بات پر کہتے رہے کہ نہیں کوئی اور نام بھی ہے. تو ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا, اس نے کہا کہ اس کا نام ہے کرب و بلا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہیں ہمارا قیام ہوگا, اور 10 محرم کو یہیں پر ہمارے انصار کی, ہمارے بھائیوں کی, ہمارے بیٹوں کی شہادتیں ہوں گی. اور نہ جانے ایک عجیب فلسفہ ہے اس کرب و بلا کی زمین کے اندر کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ابھی محمل پر سوار ہیں کہ ایک مرتبہ تیز
आंधी की सूरत में हवा चली और करबला की खाक उड़कर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सर के ऊपर आकर गिरी। उस वक्त जनाब ज़ैनब का दिल कांप गया। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि भाई हुसैन, बहन है ना, तो बीबी फरमाती हैं कि भाई हुसैन यहाँ पर क़याम ना करो, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराता है। और वही वक्त आ गया कि 2 के बाद 3 मुहर्रम आई, खैमे हटाए गए और 7 मुहर्रम को अहले बैत अलैहिस्सलाम से पानी बंद कर दिया गया। ज़रा अगर आलमी इंसानियत सोचे तो इस काफ़िले में कौन कौन है? अगर 80 बरस के जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं तो वहाँ पर 18 बरस के कड़ी अल जवान अली अकबर भी हैं। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर 13 साल के जनाब कासिम हैं, तो 7, 9 और 11 बरस के जनाब औनो मोहम्मद भी हैं। और अगर हम देखते हैं तो 6 माह का अली असगर भी है। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, अलतश की सदाएं हैं। मुझे कोई इतना बताए कि इस अलतश को अब्बास जैसे बहादुर ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, अली अकबर जैसे कड़ियल जवान ने जनाब सकीना की सदाओं को कैसे अपने दिल के ऊपर से गुजारा होगा। और जब शहादतों का वक्त करीब आया तो मैं यही कहूँगी कि एक शेर बड़ा खूबसूरत मेरी नज़र से गुजरा है कि अजब मजाक है इस्लाम की तारीख के साथ, अजब मजाक है इस्लाम की तारीख के साथ, काटा सरे हुसैन नारे तकबीर के साथ। यानी कि यहाँ पर ये देखें कि अगर हम माओ के किरदार की बात करते हैं तो अलतश की सदाएं हैं, लेकिन किसी माँ की ज़ुबान पर ये लफ्ज़ नहीं आता कि हम करबला क्यों आ गए। यानी मकसद को जानते हैं कि हम अहदियत को बचाने के लिए आए हैं, हम रिसालत के वफ़ादार हैं, हम रिसालत के निगहबानी रिसालत हैं। और बच्चा बच्चा जानता है। और अगर मैं यहाँ पर सबसे छोटे बच्चे शहज़ादा अली असगर का जिक्र करूँ तो जहनों में ये बात आती है कि छोटा सा 6 माह का बच्चा है। हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा वो पूरे घर की नज़र का मकीन होता है। और एक छोटे बच्चे की प्यास का आलम क्या होता है, कैसे बुझ जाती है कि आप ये पानी है, अगर आप उसमें उंगली डुबोलें तो ये कतरा अगर आप उस बच्चे के मुंह में डाल दें, इस कतरे से प्यास बुझ जाती है। अल्लाह अल्लाह, कैसे थे यजीदियत में, फौज कैसी थी यजीदियत की कि एक पानी का कतरा शहजादा अली असगर के लिए ना दिया गया। और जब सारे शहीद हो गए मेरे मौला के अहबाब व अंसार, बेटे और भाई, एक मर्तबा मौला हुसैन ने आकर नारा बुलंद किया कि कोई है जो मेरी मदद के लिए आए, कि शहजादा अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। जनाब फिज़ा कहती हैं हुसैन ज़रा खैमे में आ। मौला हुसैन खैमे में आए तो अजीब मंजर देखा कि जनाब रुबाब है। अब माओ का जज्बा देखें कि किस तरह से वो करबला के लिए अपनी कुर्बानियाँ तैयार कर रही हैं और किस तरह से अल्लाह की वहदानियत को बचा रही हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को बचा रही हैं। कि शहजादा अली असगर को एक माँ है, छोटा सा बच्चा है, चोला पहनाया शहजादे को पहनाने के बाद जनाब रुबाब एक बहुत बहादुर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और तारीख़ में ये लिखा है कि बहुत बेहतरीन तीरंदाज थी। तो आपके पास एक छोटी सी तलवार, मैं कहूँगी कि बीबी आपको पता था कि मेरे बेटा मैदान करबला में जाकर जंग करेगा, आपने एक छोटी सी तलवार साथ की और शहजादा अली असगर को कहा कि जाओ बेटा, जाकर माँ को शर्मिंदा ना करना। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा अली असगर को हाथों में इस तरह से उठाकर लेकर चले कि जिस तरह से कारी कुरान लेकर चलता है। और जब लेकर आए मैदान के अंदर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा है फौजी अशकिया, अगर तुम्हारी नज़र में अगर तुम्हारा मुजरिम हूँ तो मैं हूँ, लेकिन इस छोटे से मासूम से बच्चे का क्या कसूर है। अल्लाह। जब इतना कहा तो यजीदियत की फ़ौज से यजीदियत जैसी ही सदाएं आनी थी। उमर साद कहता है हुसैन पानी खुद पीना चाहता है और बच्चे का बहाना करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की उस जलती और तपती हुई रेत पर, के जहाँ पर मीर अनीस फरमाते हैं कि अगर गंदम का दाना फेंक दिया जाता तो वो भी भुन जाता, तो उस वक्त शहजादा अली असगर को करबला की गर्म रेत पर लिटा दिया।
اور جب جناب علی اصغر نے اپنے لب کھولے کہ میں پیاسا ہوں تو 9 لاکھ کا لشکر جو تھا وہ اپنے رخ پھیر پھیر کر رونے لگا. ہر ایک کے اوپر یہی تھا کہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, اس کا کیا قصور ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے جب دیکھا کہ سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ رو رہا ہے تو عمر سعد نے حرملا سے کہا کہ اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. اور یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ ماں جو ہے وہ خیمے کے در سے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے. یہ کتنا بڑا دل ہے اس ماں کا. ہر ماں اپنے بچے کے پروان ہونے کے لیے دعائیں مانگتی ہے, منتیں مرادیں مانگتی ہے, لیکن یہ کیسی مائیں ہیں کہ ہر بچے کے لیے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہیں اور ہر کسی کے لبوں پر ایک ہی صدا ہے کہ یا اللہ ہماری قربانی کو قبول کرنا. پروردگار ہم تیری راہ میں ہم یہ اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں, ہماری قربانی کو قبول کرنا. اور ادھر اس نے تیر نکالا اور ماں خیمے کے در سے دیکھ رہی ہے, وہ 4 سال کی چھوٹی سی بہن. اور یہاں پر اگر جو بھی مکتبہ فکر کے سننے والے ہیں وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں, خاص طور پہ چھوٹی بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر کھلاتی پھرتی ہیں. نہ بھوک کا عالم محسوس ہوتا ہے نہ پیاس کا عالم. سکینہ نے کس دل سے علی اصغر کو دیکھا ہوگا, اور جب تیر آیا, تیر آ کر علی اصغر کی گردن میں لگا. مرتبہ ماں کے یہ دیکھیں کربلا کی ماں کا کردار دیکھیں کہ پکار کر کہا جناب رباب نے علی اصغر دیکھو کہ میرے حسین کو تیر نہ لگے. اتنا کہا تو علی اصغر نے اچھل کر ماں کی آگوش سے اپنے گلے پر تیر لیا. میں کہوں گی کہ جناب حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں خون کا آنا تھا کہ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور پکار کر کہا انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کر میرے امام حسین علیہ السلام نے اسی علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور کہا کہ یا رسول اللہ گواہ رہیے گا جب محشر کا میدان ہوگا تو اسی خون کو لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے اس منظر کشی کی گئی آپ اپنی آواز میں بھی اسی طریقے کی منظر کشی. پاک بی بی رباب کا تذکرہ انہوں نے کیا جو کہ جناب علی اصغر کی ماں تھی. اس ماں کا کلیجہ دیکھیں کہ جس کے سامنے تیر چھید کرتا ہے, سوراخ کرتا ہے, اور یہ ایسا تیر تھا تاریخ گواہ ہے اپنی طرف سے کوئی آج تک جو چلے آ رہا ہے کہ وہ تیر ایسا جناب علی اصغر کو مارا گیا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے, یعنی 3 پھلوں والا تیر مارا گیا اور تیر چھید کرتا ہے. اس نے گلا کاٹ دیا حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا. اور جو میری بہن فرما رہی تھی کہ آج اگر اس بات پہ غور کیا جائے تو خدا کی قسم ہم حسین علیہ السلام کے اور خصوصاً پاک علی اصغر کے خون ہم اتنا ممنون ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس پہ قربان کرنا چاہیے, نہ کہ مخالفتیں کریں. کہتے جب خون نیچے سرکار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اب زمین پہ پھینکنے لگے, زمین کی آواز آئی کہ اگر فرزند رسول تو نے خون زمین پہ پھینک دیا تو ساری زندگی تا حشر اس زمین سے کو اناج نہیں اگے گا. اتنے معصوم کا خون. پھر آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا, وہاں پھینکنا چاہا تو آسمان سے آواز آئی اے فرزند رسول اگر تو نے آسمان پہ پھینکا تو یہ بارش کبھی نہیں ہو سکے گی, رحمت کبھی نہیں آ سکے گی. پھر تاریخ یہ کہتی کہ آپ نے اپنی ریش مبارک کو جو ہے من میں آئے, لیکن اس کے باوجود ایک ماں کا جگر گوشہ تو تھا. اور پوچھیں مائیں سے, میں کہتا ہوں ناظرین آپ وہ مائیں جو گھر بیٹھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, 6 ماہ کے بچے کے ساتھ کتنا انس ہوتا ہے ماں کو. بس یہی سوچ لیں یہ قربانیاں کیوں دی گئیں, اس فلسفے کو سمجھیں. عجیب ماں ہے, عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے. عجیب ماں
जो 6 महीनों का लाल कुर्बान कर रही है, कभी जो असगर की याद आई, रुबाब जिंदा में क्या करेगी। अजीब माँ है, अजीब माँ, अजीब माँ है जो 6 महीनों का लाल कुर्बान कर रही है, कभी जो असगर की याद आई, रुबाब जिंदा में क्या करेगी, रुबाब जिंदा में क्या करेगी। हुसैन की दुख भरी कहानी तमाम दुनिया सुना करेगी। जो रो पड़ेगा उसे जहां में नबी की बेटी दुआ करेगी। जो रो पड़ेगा उसे जहां में नबी की बेटी दुआ करेगी। हुसैन आबिद से कह रहे थे मेरी सकीना को साथ रखना। हुसैन आबिद, यही 10 मुहर्रम, हुसैन आबिद से कह रहे थे मेरी सकीना को साथ रखना। क्यों? सफर के हर मोड़ पे ये बच्ची तुझे दिला से दिया करेगी। सफर के हर मोड़ पे ये बच्ची तुझे दिला से दिया करेगी, तुझे दिला से दिया करेगी। नबी के रोज़े पे एक ज़ईफ़ा जनाब ज़ैनब से कह रही थी। नबी के रोज़े पे एक ज़ईफ़ा जनाब ज़ैनब से कह रही थी कि बाद अब्बास हर कदम पे मेरी रुकैया वफा करेगी। सफर हाँ के बाद अब्बास हर कदम पे मेरी रुकैया वफा करेगी। और बीबी रुकैया कौन है? अहलिया ने लाहौर, अहलिया ने पाकिस्तान, तेरी खुशबख्ती है कि जिसे बीबियां पाकदाम न कहते वो बीबी रुकैया का मज़ार है। अब्बास की बहन है,
अली की बेटी है और ये वाहिद खातून है जिसका सरताज भी शहीद हुआ, जिसके बेटे भी शहीद हुए, जिसने नस्लें कुर्बान कर दी अपनी। ये पाक बीबी रुकैया वो है। और ये शायद तुम इस अहमियत को न समझ सको कि अली की बेटी अब्बास, जनाब अब्बास अलमदार की बहन, नहीं समझ आएगी। आओ, ये वो मुकाम है जिस नजर से शायद तुम्हें समझ में आ जाए, जहां दाता अली हजवेरी जैसी हस्ती जिनकी अहमियत को जानते हैं, आज भी वहां पे तख्ती लगी हुई है। जाओ, कभी जाके तो देखो, कभी आओ तो सही। लिखा हुआ है यहां पे दाता अली हजवेरी घुटनों और कोनियों के बल जो है आके हाजिरी दिया करते थे। ये अब्बास की बहन है, ये अली की बेटी है, को आम नहीं है। अगर तुझे खुदा अगर जवारी पे ले जाए या तू मदीने जाए तो पाक नबी से कहना कि मैं उसके शहर से आया हूं जो ए मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा, या रसूलल्लाह मैं उसके शहर से आया हूं जो तेरी नवासी का शहर है, जिसे लाहौर कहते हैं। इस बात को समझ तो सही। और कभी तू करबला जाए तो कहना जनाब अब्बास से मैं तेरी बहन रुकैया के शहर से आया हूं। कहना अब्बास से, जनाब हुसैन से कहना कि मैं तेरे बेटी के, तेरी बहन के शहर से आया हूं। और अगर हो सके नजफ जाना तो कहना जनाब अली से मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। एहसास के साथ ये सुनना और समझना, ये करके देखना। मैंने ये अमल करके देखा, खुदा की कसम एक अजीब लर्ज़त जो तारी हो जाता है उस वक्त जिस्म में, जब मैंने या अली सरकार से कहा, अली ए दामाद रसूल, मैं तेरी बेटी रुकैया के शहर से आया हूं। एक अजीब सा इस्तकबाल था वहां पे, एक अजीब सी रिक्कत थी। कभी आके तो देख इस बीबी के रोजे पे। कहने जा रहा हूं इसी के हवाले से उम्मुल बनीन कहती है, क्या नबी के रोजे पे एक ज़ईफा, उम्मुल बनीन जनाब अब्बास की मां है और उम्मुल बनीन आए। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की मां को। कहा यह जाता है जब पता चला ना बीबी उम्मुल बनीन को कि मेरे चारों बेटे, जैसे बहन जी ने फरमाया था कि 4 बेटे थे हजरत उम्मुल बनीन के, चारों करबला में शहीद हो गए, तो बीबी ने एक मरसिया कहा जिसमें उम्मुल बनीन ये फरमाती हैं, ऐ लोगों अब मुझे बेटों की मां ना कहना, मेरे बेटे सारे के सारे करबला में शहीद हो गए, उम्मुल बनीन ना कहना मुझे। आओ, वही उम्मुल बनीन जनाब रुकैया का हाथ पकड़ के जनाब ज़ैनब के हाथ में दे रही है। नबी के रोजे पे एक ज़ईफा जनाब ज़ैनब से कह रही थी, क्या कि बाद अब्बास हर कदम पे मेरी रुकैया वफा करेगी, मेरी रुकैया वफा करेगी। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, हुसैन के लाश बे कफन से ये कह के ज़ैनब जुदा हुई थी, हुसैन के लाश बे कफन से ये कह के ज़ैनब जुदा हुई थी, क्या कि जो तेरे मकतल में रह गया है वो काम मेरी रिदा करेगी, जो तेरे
مقتل میں رہ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی، وہ کام میری رضا کرے گی۔ حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی، دعا کرے نبی کی بیٹی دعا کرے گی۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمیں ساتھ رہیے گا۔ کربلا کے بن میں جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اذان علی اکبر سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو عاشور کے روز اس فرض پر مامور کیا کہ آپ ہم شکل پیغمبر ہیں، تو آج ہم اس کربلا کی جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، جو حق اور باطل کے درمیان ہے، تو اس کا میں چاہوں گا کہ اس کا آغاز آپ کی اذان کی گواہی سے کیا جائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ یہ ہے عاشور کے دن کی ابتدا اذان علی اکبر سے مہر سے ہوا تھا۔ تو جب گلدستہ اذان پر جاتے ہیں جناب علی اکبر، تو وہاں پر جب آپ نے اذان کے کلمات ادا کرنے شروع کیے تو اس وقت پر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کیا تھا کہ نانا آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کے ہم شکل کو اذان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ جب اذان مکمل ہو گئی تو یہاں پر آداب حرب کے جو تقاضے ہیں وہ حسین ابن علی نے پورے کیے۔ میمنہ پر مسلم ابن احجہ کو مقرر کیا جسے لیفٹ ونگ کہتے ہیں، اور میسرہ پر جناب حبیب ابن مظاہر کو مقرر کیا، اور قلب لشکر پر سکہ سکینہ کو مقرر کیا جناب ابو الفضل عباس کو۔ جب لشکر سارے تیار ہو گئے تو یہاں پر اپنی سپاہ کو، اپنی فوج کو امام حسین علیہ السلام نے پھر جنگ کے اصول کے مطابق ہی لے کر چلے ہیں، اور یہاں پر اپنے سپاہ کو مخاطب کر کے امام حسین نے یہ کہا تھا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ ہے، اس نقطے کی طرف میں اہل اسلام کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ حسین ابن علی وہ کمانڈر ان چیف ہے اپنی فوج کا، جنہوں نے مورخ کو یہ لکھنے کا موقع فراہم نہیں کیا تاکہ آنے والا مورخ یہ نہ لکھ سکے کہ جنگ کا آغاز حسین ابن علی کی طرف سے ہوا تھا تو پھر جنگ کیسے نہ ہوتی۔ تو مورخ کے قلم کو بندش کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ تو پھر یزیدی سپاہ سے پسرے ساز سامنے اٹھا، جسے رے کی حکومت کا لالچ تھا کہ مجھے یزید رے کی حکومت کا پروانہ دے گا۔ اپنے اس دنیاوی مال و متاع کے لالچ کی وجہ سے اس نے اپنی سپاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب گواہ رہنا، یزید کو میری طرف سے یہ گواہی دینا کہ حسین ابن علی پر پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ تو وہاں پر کمان میں تیر جوڑ کر جنگ کا آغاز یزیدی سپاہ کی طرف سے ہوا تھا، تاریخ گواہ ہے۔ تو جب پسرے سعد نے تیر چلا دیا تو اس وقت پھر جنگ کا، جسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیفنس تھا حسین کی طرف سے، جب وہاں سے تیر چلا تو یہاں سے حسین ابن علی نے ڈیفنس کیا ہے اپنی فوج کا، تو پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے جس مجاہد نے اپنی قربانی پیش کی اسے حر بن یزید ریاحی کہتے ہیں، حسین ابن علی کی طرف سے۔ جب حر آتے ہیں
عاشور کے روز یہاں پر میں حسینیت کا ایک معجزہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری کربلا ہی عین معجزہ ہے، لیکن آغاز جنگ میں بھی ایک معجزہ ہوا ہے۔ وہ کیا معجزہ رونما ہوا ہے؟ جب حر کی طبیعت میں انقلاب برپا ہوا ہے تو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جب آیا ہے یزید کے لشکر سے نکل کر حسینی لشکر کی جانب، تو جب مولا حسین کے قریب آیا ہے تو اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترا۔ آپ دیکھیے یہاں پھر امام حسین کی مہمان نوازی کربلا کے میدان میں، عاشور کے روز بھی مہمان نوازی کے تقاضے کو امام حسین نے ملحوظ خاطر رکھا اور حر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بھائی حر، بھائی کہہ کر خطاب کیا ہے حر سے مولا نے، فرماتے ہیں کہ اے حر، آج تو ہمارا مہمان ہے، میں تیرے پہلے تیری خاطر و مدارت کرتا ہوں۔ تو حر رو کر کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا آج کیسی خاطر ہوگی، نہیں، آج مجھے بس اپنی جان نچھاور کرنے دیں آپ کے اوپر، یہی سب سے میرا بڑا انعام ہوگا۔ اللہ مولا حسین نے اسے کہا ہے کہ گھوڑے سے نیچے اترو، لیکن حر گھوڑے سے نیچے نہیں اترا۔ وہ کہتا نہیں مولا، بس آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر کے آپ کے نانا کے آگے سرخرو ہو سکوں اور قیامت کے دن آپ کی والدہ جناب سیدہ سے میں کوثر کا جام وصول کر سکوں، بس مجھے اجازت دیجئے۔ اب جب مولا نے اسے اجازت دی ہے تو سب سے پہلے میدان کربلا میں حر گئے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ سے یہیں جو ہے گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ نورینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ بھی اپنے کچھ کلام ہمیں سنائیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، اصغر
مظلوموں بے گناہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ جی علامہ صاحب، گفتگو کا سلسلہ وہیں جی سے۔ میں نے جناب حر پر اپنی قافلہ سخن کو روکا تھا، تو میں وہیں سے چاہوں گا کہ سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ حر نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے معافی کا طلبگار ہوا اور عرض کرتا ہے مولا میں وہی حر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، اور آپ آج اس کربلا کے میدان میں اگر موجود ہیں تو میری وجہ سے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو مجبور کر کے میں یہاں پر لایا، اور آپ کو یہاں پر پڑاؤ کرنے پر میں نے مجبور کیا تھا، تو مولا میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ تو وہاں پر حر کہتے ہیں حیرانی کے عالم میں متعجب ہو کر پوچھتے ہیں کہ مولا کیا میرا یہ جو جرم ہے یہ قابل معافی ہے، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں حر، آپ اپنے دل سے توبہ کیجئے، خالق کائنات آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ۔ تو وہاں پر جب حر معافی اسے مل جاتی ہے دربار امامت سے، تو پھر اب کہتا ہے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ تو اب حر چلے ہیں مقتل کی طرف۔ جب مقتل پہنچے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر پھر آپ نے کوفیوں اور شامیوں کو فنار کرنا شروع کیا۔ جب حر کے جسم کے اوپر جب زخموں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان سے اب جنگ کرنے کی سخت باقی نہ رہی، تو جب اپنے گھوڑے کی زین سے کربلا کی زمین پر آئے ہیں تو رخ حسین کی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یبنا رسول اللہ ادرکنی۔ تو وہاں پر مولا حسین آتے ہیں حر کے سرہانے، اور پہنچ کر وہاں پر حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا اور ان کے چہرے سے خون کو صاف کیا، گرد کو صاف کیا، اور وہاں پر حر نے کہا مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں حر تو نے حق بھی ادا کر دیا ہے، اور تیری ماں نے تیرا نام بھی صحیح رکھا تھا، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی طرف آؤں گی، آپ نے علی اصغر کا منظر بیان کیا شہادت کا، جب خیموں میں بتایا گیا بیویوں کو کہ سب سے چھوٹے علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، کیا منظر تھا خیموں میں؟ میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جناب حر علیہ السلام جن کے نام کا مطلب ہی آزاد، تو ایک بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ کمال ہو گیا لوگوں زوال سے پہلے، کمال ہو گیا لوگوں زوال سے پہلے، جناح میں حر گیا زہرا کے لال سے پہلے۔ اللہ۔ یعنی یہ اس قدر کریم گھرانہ ہے کہ یہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، سب کچھ بانٹ دیتے ہیں، اور یہی چیز کہ جب حضرت علی اصغر کا لاشا لے کے امام حسین علیہ السلام خیمے کے در تک آئے، تو اب بیٹے پہ ہاتھوں پہ 6 ماہ کے بچے کا لاشا ہے۔ اب محسوس کرنے والے اس بات کو محسوس کریں کہ ایک باپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب جس کا گلا چھدا ہوا ہے، گردن ڈھرکی ہوئی ہے، حسین علیہ السلام 7 قدم خیمے کے در پہ آئے، 7 قدم خیمے کے در سے پیچھے ہٹے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے خیمے کے در کا پردہ اٹھایا تو دیکھا بابا کھڑے ہیں، اور بی بی سکینہ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ بابا آپ میرے بھائی کو پانی پلا لائے۔ حسین خاموش۔ اتنے میں ماں آگے بڑھی، آگے بڑھ کر جناب رباب نے سوال کیا مولا
मेरे बच्चे को पानी पिला लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हैं और जनाबे रुबाब के हाथों पे उनका बच्चा दिया, ऊपर अबा का दामन है। जैसे ही जनाबे रुबाब अलैहिस्सलाम ने अबा के दामन को हटाया, ये माँ का कलेजा है कि जनाबे रुबाब ने देखा कि गर्दन ढलकी हुई है अली असगर की, छोटा सा बच्चा है, रो के कहती है कि मेरा बेटा पानी पी आया। और ये इस माँ का कलेजा है कि जब करबला के मैदान से ये काफ़िला चलने लगा है ना, तो एक मर्तबा बीबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुक़द्दस के टुकड़ों पे, लाश ही कहूँगी ना, यानी ये किस तरह के इनकी फ़ौज के अंदर कैसे अशकिया थे कि जिन्होंने लाशों को भी नहीं छोड़ा। शहादत के बाद उन पर घोड़े दौड़ा दिए। लाश, इंसान से दुश्मनी होती है ना, लाश से क्या दुश्मनी होगी, यानी लाशों को भी पामाल कर दिया। और जनाबे रुबाब के ये अल्फाज तारीख़ में रकम है कि शहज़ादी ने उन टुकड़ों पे हाथ रखा और रो के कहती हैं, वाली जा तो रही हूँ लेकिन एक वादा करके जा रही हूँ, सारी ज़िंदगी ना तो मैं छाँव में बैठूँगी इसलिए कि इमाम हुसैन की लाश के टुकड़े धूप में थे, और साथ ही शहज़ादा अली असगर के अब टुकड़े मैं वाक़े को किस तरह से बयान करूं कि कलेजे में ताब नहीं है। खुदा के लिए तारीख़ को पढ़ें और देखें कि कितना जुल्म हुआ है करबला में इंसानियत के साथ, कि जनाबे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहज़ादा अली असगर की लाश को लेकर खैमों में आए हैं ना, तो जनाबे रुबाब को बुलाया। जनाबे रुबाब आई और मौला हुसैन ने कहा कि रुबाब, आज मैं इमाम बन के एक हुक्म देता हूँ। तो बीबी कहती है, जी मौला, माँ का कलेजा देखिए, सब्र देखिए, इस्तकामत देखिए शहज़ादी की, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रुबाब, तुम अली असगर के लाश को पकड़ के रखो, मेरा बच्चा छोटा सा है, मैं इसको दफन करना चाहता हूँ। तारीख़ के अंदर मुझे कोई भी बताए, कोई भी जनाजा ऐसा बताए कि जब दफन किया जाता है तो किन चीज़ों की ज़रूरत है, तख्तों की ज़रूरत होती है ना दफन करने के लिए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्फ़कार हैदरी को गौर से देखा था कि जुल्फ़कार, तो आज इस दिन के लिए भी काम आएगी कि अली असगर को की कब्र को तुझसे बनाना पड़ेगा। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्र को खोदा, न जाने मैं खोदा कैसे कहूँगी कि करबला की ज़मीन पर तो रेत थी, रेत को किस तरह से, उस गर्म रेत को हटा के जब शहज़ादा अली असगर को उस रेत के मैदान के अंदर दफन किया, आहिस्ता आहिस्ता मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब रेत सीने तक डाल चुके, तो सब्र के अंदर, सब्र का शहनशाह है हुसैन अलैहिस्सलाम, कि ये कहा जाता है तारीख़ के अंदर कि सबसे ज़्यादा साबिर हुसैन है। लेकिन बेटे के सीने के ऊपर जब रेत को डाल दिया तब चेहरे पर डालने की हिम्मत नहीं हुई। एक मर्तबा रुबाब की तरफ देखा, करबला की माओ का हौसला देखिए कि किस तरह से उन्होंने करबला के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत के को प्रचार किया और रसूलुल्लाह की रिसालत को किस तरह से नाफिज किया, कि बीबी कहती हैं कि हुसैन, आपसे नहीं हो सकेगा। बीबी ने अपने हाथों से अल्लाह जाने वो गर्म रेत, अली असगर क्या फूल जैसा चेहरा और बदन, कैसे वो रेत डाली होगी। हम इस बात पर भी इत्तेफाक करते हैं कि चले यहाँ तक जुल्म ख़त्म हो जाता, लेकिन ये कैसे वहशी दरिंदे थी, ये कैसी यजीदियत की फ़ौज थी कि जब शाम हो गई और उस वक्त जब सर गिने गए तो 71 थे, उसमें एक सर नहीं था। इन्होंने कहा एक सर नहीं है, उमर साद ने कहा एक सर नहीं है। उस वक्त किसी एक मलऊन ने कहा कि मैंने हुसैन को एक लाश को दफन करते हुए देखा है। जब कहा ना एक लाश को एक दफन करते हुए देखते, एक दस्ता उठा, उनके हाथ में नेज़े दिए गए और वो नेज़े लेकर करबला की गर्म रेत के ऊपर नेज़ों को मारना शुरू किया। अब आप मुझे बताएं कि देखें कि ये कैसा इंसानियत के साथ ये किस तरह का जुल्म जोर है कि खैमे के दर पर माँ देख रही है, बहनें देख रही हैं कि अब ये माएँ और बहनों के कलेजों के ऊपर ये नेज़े ज़मीन करबला पे नहीं चल रहे थे, ये नेज़े तो सकीना के कलेजे पे चल रहे थे, ये नेज़े रुबाब के कलेजे पे चल रहे थे, ये नेज़े तो नेज़ों की अनियाँ जो थीं ये ज़ैनब व कुलसूम के कलेजों पे चल रही थी कि एक जालिम का लाशा जो था वो
علی اصغر کی لاش کے اندر پیوست ہوا نیزہ اور اس نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا آ گیا. اور جب وہ لاشا آیا اس ظالم نے سامنے ماں دیکھ رہی ہے اور اس نے وہ لاشا اٹھا کر کربلا کی گرم ریت کے اوپر اس لاشے کو لٹایا اور کہنے لگا کہ علی اصغر کا سر میں قلم کروں گا. اس سے زیادہ اور کیا شہادت کرنی تھی. سارے شہیدوں کی ایک ایک مرتبہ شہادت ہے, علی اصغر کی 3 شہادتیں ہیں کہ اس کمینے نے اپنا خنجر نکالا اور نکال کر علی اصغر کی گردن کو ذبح کیا اور سر اٹھا کر لیتا ہوا چلا. اب بتاؤ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی جو اپنی 6 ماہ کے بچے کا سر دیکھ کر وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہوگی علی اصغر میں نے تجھے اس لیے تو نہیں پالا ہوگا لیکن میرے اللہ, اس سجدے کی حالت میں رباب کہتی ہے میرے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا, بار الہ میرے اس قربانی کو قبول کرنا کہ جو میں کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. اور اس لاش کو گھوڑوں کے تلے اس لاش کو کچلا گیا شہزادہ علی اصغر کی لاش کو, کہ بیوی نے شہزادہ علی اصغر کے ٹکڑوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ والی حسین جا تو رہی ہوں لیکن ایک وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ آج کے بعد رباب نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ ہی سائے میں آ کر بیٹھے گی. اور تاریخ نے دیکھا کہ جناب رباب اس دنیا سے چلی گئی, نہ کبھی زندگی میں ٹھنڈا پانی پیا اور نہ ہی سائے میں آ کر بیٹھیں. اور یہ کربلا کی ماؤں کے دل ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ یہ وہ شیر دل خاتون ہیں کہ تاریخ نے انہیں شیر دل کا لقب عطا کیا ہے کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جناب اون و محمد ان کے بیٹے ہیں لیکن جیسے ہی سامنے آتے ہیں تو بی بی مرتبہ کہتی ہیں اون و محمد ابھی زندہ. اللہ اللہ. شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ آپ اس پر حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہ بھی کلام قرآن حدیث تاریخ اور فقیر کے نام پہ. فقیر کی وہی ربائی جس میں کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. کب اس میں کوئی لفظ بھی اپنے طرف سے نہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین ہے بنا لا الہ ہے بنا لا الہ ایک درویش دا کہنے شاہ است حسینی بادشاہ است حسین. جیسے محترمہ نے سرکار علی اصغر کی پیش کی قربانی بیت یزید دی ویخ نہ کیتی سر دے کے اسلام بچایا. پاک حسین نے دین دی خاطر 6 مادہ معصوم کہایا. ویخ کے دل نبیاں دے ہل گئے ویخ کے دل نبیاں دے ہل گئے. عرش وکیتے وینے شاہ است حسین بادشاہ است حسین ہے بنا لا الہ ایک درویش دا کہنے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. لا الہ الا اللہ دی ہے بنیاد حسین دا سجدہ. 2 جگتے توحید رسالت ہے نا تک قرآن دا صدقہ. جس دی خاطر اٹھ دی رسالت جس دی خاطر اٹھ دی رسالت اے اس دل دا چین شاہ است حسین بادشاہ است حسین.
वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन नज़ीम। कुरान कह रहा है, ए इब्राहिम, तेरी इस कुर्बानी को अजीम तरीन कुर्बानी में तब्दील कर दिया। कुरान के मुताबिक इब्राहिम दी कुर्बानी दा फर्ज है किंज शबीर निभाया। नबियां दे रुख वेख के मुड़ गए जद बरछी नू हथ सी पाया। तक के सब्र हुसैन दा अज भी, तक के सब्र हुसैन दा अज भी। कहंदे ने कुलदारैन शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, इन्नी तारिकुम फीकुम अथकलैन, किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत। दो चीज़ां नू भूल न जाना, पाक नबी दाए फरमान। दोवें हैं निजात दे ज़ामिन, अहले बैत ते पाक कुरान। रब दा कलाम ते आल नबी दी, रब दा कलाम ते आल नबी दी। ए दोवें सकलैन शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल हुसैन मिलनी दे विच पाक नबी फरमाया है, मैं हुसैन हुसैन मेरे चू हुक्म हदीस च आया है। विच मुबाहले पाक नबी ने, विच मुबाहले पाक नबी ने। आखिया नूर ऐन शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। और ये बतौर खास शेर वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आपस में तफरका मत डालो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। मेरा सवाल है अहलियान दीन से, अहलियान मिंबर से, कभी ऐसा हुआ कि तुमने इस आयत का तर्जुमा और तशरीह मिंबर से बयान की हो? तुम तो खुद फिरका फिरका हुए पड़े हो, तू तो खुद एक फिरके का हिस्सा है, तू कैसे इस आयत को बयान करेगा? इसलिए तेरी किस तरह हिम्मत हो सकती इस आयत को बयान करके? या ये कुरान की जो है वो आयत नहीं है और कुरान हिदायत नहीं है उम्मत के लिए? इसलिए कि मैं इस खुद हिसार में आता हूं, मैं कुरान की नफी करता हुआ नजर आता हूं। जब ये कुरान की इस आयत को पढ़ा जाता है तो इससे जो फिरका फिरका हुए पड़े हैं वो इसकी नफी करते नजर आते हैं। क्या ये वही हुसैन नहीं है जिनके बारे में रिसालत माब ने फरमाया कि ये दो मेरे बेटे जवाना ने जन्नत के सरदार हैं? क्या नहीं जानता? तुझे जन्नत चाहिए? ये अमल जो साले अमल करता है किस लिए करता है? कि जन्नत तुझे मिल जाए। तो जन्नत कैसे मिल सकती है? तो नबी का फरमान नहीं तुमने सुना क्या? तुझे कहने जा रहा हूं, आज भी समझ ले, सोच ले। क्या? शिया सुन्नी सब दा ईमान, जन्नत दा सरदार हुसैन। बाद मुहम्मद वेख मुकद्दस दो जगते फरमान हुसैन। जाफरी कलम ते लफज भी हरदम ए हो बोलते रहने, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। है बिना ला इलाहा, है बिना ला इलाहा, एक दरवेश दखने, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन,
बादशाह हस्त बादशाह हस्त हुस्न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या है, बादशाह क्या अस्त क्या, हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तरफ आएंगे, आपने शहादतों का सिलसिला शुरू जी, जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत नोश फरमाया असहाब में से। अब ये शहादतों का सिलसिला हुर के बाद असहाब बारी बारी आते हैं और इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी शहादत की इजाज़त तलब करते हैं। असहाब के जाम शहादत नोश फरमाने के बाद फिर बनी हाशिम का सिलसिला शुरू होता है। तो कबीला बनी हाशिम में से यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं, आपके जो बेटे हैं, उनमें से सबसे पहले जिसने इजाज़त तलब की वो जनाब अली अकबर हैं। अली अकबर, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का जो हमें किरदार नज़र आता है करबला में, उसका पस मंज़र और तनाजुर बयान करने से पहले मैं वो फ़कत एक जुमले का हवाला देना यहाँ पर ज़रूर समझूँगा कि जब ये काफ़िला अभी करबला की तरफ बढ़ रहा था तो चलते चलते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी पर बैठकर आया रजअत की तिलावत फरमाई। जब आपकी ज़ुबान से ये कलिमात जारी हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो पास खड़े जनाब अली अकबर ने अपने बाबा के ये कलिमात जब समाअत किए तो आप आगे बढ़कर जाकर अपने बाबा से पूछते हैं कि बाबा, इस मुकाम पर आपने कलिमा इस्तरजा का क्यों तज़किरा किया? तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा अली अकबर, अभी मैं ऊँग में था कि किसी हातफ़े गैबी ने मुझे पुश्त से आवाज़ दी कि ये जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो मौत इनके उतना ही करीब आती जा रही है। तो वहाँ पर एक सवाल पूछा जनाब अली अकबर ने अपने बाबा से, पूछने लगे कि बाबा, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो उस वक्त इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर को यही जवाब दिया था कि बेटा क्यों नहीं, बेशक हम ही तो हक़ पर हैं। तो फिर इस के जवाब में जनाब अली अकबर ने अपने बाबा को यही अर्ज़ किया था कि बाबा, तो फिर हमें इससे कुछ परवाह नहीं, चाहे हम मौत पर आ पड़ें या मौत हम पर आ पड़े। तो ये तसव्वुर था जनाब अली अकबर के, जनाब अली अकबर ये तसव्वुर रखते थे मौत का अपने नज़दीक कि अगर हम हक़ पर हैं तो चाहे मौत हम पर आ पड़े, चाहे हम मौत पर जा पड़े। तो जब आशूर का वक्त आता है तो वापस मैं आता हूँ आशूर के दिन ही, सिर्फ मैं मार्फत अली अकबर बताना चाह रहा था अपने नाज़रीन को कि वो ये समझें कि जो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं, इनके लिए जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने इनका तारुफ़ किन अल्फाज में करवाया है। तो जब इमाम हुसैन ने अपने हाथ से जनाब अली अकबर को तैयार किया है, उनके सर पर दस्तार बांधी, तलवार हमाइल की और जब ज़िरा पहनाई तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहने लगे थे। अब यहाँ पर फिर मैं आपको थोड़ी देर के लिए ज़रा जो पस मंज़र बयान किया था जंग के आगाज़ का, तो पिसरे साद ने अपनी फ़ौज को गवाह बनाया था कि तुम गवाह रहना कि जंग का आगाज़ मैंने तीर चलाकर किया था। तो अब आइए ज़रा हुसैन के लश्कर की तरफ कि जब अपने कड़ील जवान अली अकबर को बाज़ार शहादत की तरफ, मक्तल की तरफ रवाना करते हैं तो दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं और कहते हैं कि परवरदिगारा तू गवाह रहना, अब मैं मरने के लिए उसे भेज रहा हूँ वो जो तेरे रसूल की शबीह है, जिसकी रफ्तार भी तेरे रसूल जैसी है, जिसकी गुफ्तार भी तेरे रसूल जैसी है। अब मैं उसको भेज रहा हूँ कि जब हम तेरे रसूल की ज़ियारत के मुश्ताक होते थे तो हम इसी अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करते थे। तो अब परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं उसी अली अकबर को भेज रहा हूँ। तो अब जनाब अली अकबर घोड़े पर सवार होते हैं? नहीं, सवार नहीं हुए, इमाम हुसैन ने सवार करवाया।
جناب علی اکبر کو جب سوار کیا تو اب چلے ہیں مقتل کی طرف. تو اب پیاس کا عالم بھی ہے جناب علی اکبر کو, کئی دنوں سے پیاسے بھی ہیں اور بھوک سے نڈھال بھی ہیں اور جنگ کا عالم بھی ہے اور اسلحے کا زور بھی ہے اور کربلا کی تپتی نیچے سے ریت ہے اور اوپر سے تپتا سورج ہے. اب لڑائی کر رہے ہیں مقتل میں جناب علی اکبر. جب لڑتے لڑتے پیاس کا غلبہ ہوا تو واپس آتے ہیں لڑتے لڑتے اپنے بابا کی طرف آتے ہیں. تو آ کر کہتے ہیں کہ بابا کیا 2 گھونٹ پانی کے مل سکتے ہیں؟ تو امام حسین نے وہاں پر گریہ کیا ہے اپنے اس جوان بیٹے علی اکبر کی پیاس کو یاد کر کے. کہنے لگے کہ بیٹا پانی کا تو یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ میں تجھے 2 گھونٹ پانی کے ہی پیش کر سکوں یا دے سکوں. اب یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ یہ گھرانہ ہے کوثر کے وارثوں کا. یہ وہ گھرانہ ہے جو کوثر کے وارث ہیں, جو روز حشر امت کو کوثر سے سیراب کریں گے. تو یہ وہ علی اکبر ہے جو 2 گھونٹ پانی کے لیے بابا کے پاس مقتل کو چھوڑ کر واپس آیا کہ بابا مجھ سے جنگ نہیں کی جا رہی, اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں ان کو فنار کر کے دکھاؤں گا. مولا حسین نے کہا کہ بیٹا اتنے پانی اس وقت میسر نہیں ہے, لیکن 2 روایات ملتی ہیں. بعض روایات میں ہے کہ بغیر پانی تو تھا ہی نہیں, لیکن ایک روایت ہے کہ جو اکثر ممبر سے ذاکرین اعظام اور علماء پڑھتے ہیں کہ اس وقت امام حسین نے یہ کہا تھا کہ بیٹا یہ میری انگشتری تم اپنے منہ میں رکھو. تو جیسے ہی جناب علی اکبر نے مولا حسین کی وہ دی ہوئی انگشتری کو اپنے دہن میں رکھا تو راوی نے لکھا ہے کہ اس وقت پیاس کا غلبہ تھا جو وہ کم ہوا. تو پھر علی اکبر پلٹے ہیں مقتل کی طرف. تو وہاں پر جا کر جب جناب علی اکبر نے جوہر شجاعت حیدری دکھائے ہیں اور کوفیوں شامیوں کو فنار کرنا شروع کیا ہے تو اس وقت وہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں اور جناب علی اکبر پر انہوں نے یکبارگی حملہ کیا ہے. اور جناب علی اکبر کو جب آخری لمحات میں جب تیر ایک ایسا چلایا گیا ہے جو آ کر آپ کے ایک تو سینے پر لگا ہے اور دوسرا ایک برچھی لگی ہے, جسے مقتل کی کتابوں والے مصنفین نے بیان کیا ہے کہ جناب علی اکبر کے کلیجے پر ایک ایسی برچھی لگی ہے جو آپ کی شہادت کا سبب بنی ہے. تو جب آپ فرش زین سے زمین کربلا پر آئے ہیں تو آپ نے بھی امام حسین کی طرف ہی مخاطب کیا ہے کہ یا اباتی ادرکنی, یا اباتی ادرکنی, اے ابا میری مدد کے لیے آئیے. تو پھر مولا حسین مقتل والوں نے یہ جملے لکھے ہیں کہ مولا حسین باقی شہداء کی طرف تو قدموں سے چل کر آئے ہیں, لیکن جناب علی اکبر کے جنازے پر امام حسین اپنی کوہنیوں کے بل چل کر آئے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ حسین جیسے شجاعت اور حوصلہ مند انسان کے لیے بھی علی اکبر کی شجاعت جو ہے, علی اکبر کی جو موت ہے وہ اتنی المناک تھی کہ امام حسین چل کر نہیں آئے, کوہنیوں کے بل چل کر آئے. تو یہ سلسلہ شہادت کا ہے. جناب علی اکبر کے بعد پھر اور بھی آپ کے جو اصحاب و انصار کی طرف آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ نورینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں کلام سنائیں. یا محمد یا امیر علی یا فاطمہ حسن حسین یا محمد یا امیر علی یا فاطمہ حسن حسین میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو
کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے جمر سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ اور ہوا کیسے تر سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ یا محمد یا امیر علی یا فاطمہ حسن حسین، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ نورینا، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت آواز میں آپ نے اس کلام کو ادا کیا۔ شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ایک آپ نے اپنے کلام میں ذکر کیا اور ایک آپ نے ایک بات میں ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، اور وہاں جو ہے مینڈے کی قربانی دی گئی، اور یہاں جو ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کی قربانی پیش کی گئی۔ تو آپ میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے بھی میرے شائقین کو آگاہ کریں کہ یہ بیسیکلی واقعہ کیا اچھا، اور اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام پہنچنا چاہیے، اور انصاف آپ خود کیجیے گا۔ ایک مہینہ پہلے ایک نبی کا بیٹا ہے جس طرح نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انتہائی قابل غور بات ہے، اگر غور کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی یہ تعصب نہیں رکھے گا کہ حسین صرف ایک فرقہ کے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ بھی مہینے کی 10 تاریخ ہے، یہ بھی مہینے کی 10 تاریخ ہے، وہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا۔ اور یہ میں وضاحت کرتا چلوں، رسالت علی پاک ایک جنگ میں جناب عباس کو بھیج رہے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ حسن اور حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے، حسن اور حسین یہ رسول اللہ کے بیٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی بات ہے کہ سمجھا جائے اس بات کو کہ یہ فرزند رسول، ایسے ہی نہیں ہم کہتے یہ فرزند رسول، رسالت مآب کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ایک کی قربانی کی ہر وجہ کو یاد رکھا، ہر سلسلے کو یاد رکھا،
ہر بات کو یاد رکھا کہ یہاں پہ اگر شیطان کے ساتھ بیزاری کا اظہار ہے تو وہاں پہ پتھر مارے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نبی کی زوجہ جو ہے اس نے صفا و مروہ کے درمیان جو ہے وہ دوڑ لگائی تھی, تو وہاں پہ دوڑ لگا کے اس سنت کو پورا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اگر طواف کیا ہے تو طواف کیا جا رہا ہے, یعنی اور پھر آب زمزم کو آپ تبرک کے طور پہ لاتے ہیں. بالکل. ہم سب تبرک کے طور پہ لاتے ہیں, اور نبی کی ایڑی کا صدقہ ہے, وہ حضرت اسماعیل کی ایڑی. بس یہی ایک تو نسبت. میں شاہ صاحب اس ایڑی کے اوپر مجھے شعر جو ہے میں آپ کی خدمت نظر کرنا چاہوں گا کہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں, کیونکہ یہ ایڑی کوئی عام ایڑی نہیں ہے اور غلاموں کی ایڑیوں کی بات ہو رہی ہے. جس طریقے سے اور انداز میں اس شعر میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ مر گئے منام جس کی خاطر مر گئے منام. آپ فرماتے ہیں کہ ان کا منگتا بھی ٹھکرا دے تو یہ ہے دنیا کے لیے تاج. ان کا منگتا بھی ٹھکرا دے تو یہ دنیا کے لیے ہے تاج, جس کی خاطر مر گئے منام رگڑ رگڑ کر ایڑیاں. کہ بادشاہ مر گئے کہ کاش ہمیں ان کا منگتا بھی ٹھکرا دے. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ان کی ایڑیوں کا صدقہ جو ہے وہ آب زمزم کی شکل میں ہمارے تک پہنچے, اور اسی شفا ہم سمجھتے ہیں, اور الحمدللہ کہ ہم اس کو تبرک کے طور پہ لاتے ہیں. یہ کہ نسبت کہ نبی کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی, اس کو ہم اس نسبت کو کیا جانتے ہیں؟ تبرک کے طور پہ جانتے ہیں. یہی میں کہتا ہوں یہ کالا لباس, یہ کہ نسبت کی بھی بات یہاں پہ بات کر کے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں. کیا آپ کو یاد ہو یعنی آپ تو شاید نہیں ہوں گے اس دوران, کہ جب پاکستان سے غلاف کعبہ بن کے گیا تھا, تو ابھی کعبہ کے ساتھ اس کی نسبت یعنی مس نہیں ہوا, صرف نسبت ہوئی کہ یہ غلاف کعبہ ہے. تو کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دی صرف اس کی زیارت کی خاطر. اللہ ایسے ہی اب کیا ہے کہ نسبت ہو چکی تھی اس کو غلاف. اب اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ایک آپ دو ٹکڑے لیں ایک ہی تھان سے, ایک کو آپ سوچیں کہ آپ نے اس کو قرآن کا غلاف بنانا ہے, اور ایک سے آپ نے صرف ابھی سوچا ہے کہ اس کے ساتھ یہ گاڑی شڑی صاف کر لیں. تو مجھے بتائیں اس کے ساتھ آپ جب نیت آپ نے کر لی ہے, کوئی پکڑ کے اس کے ساتھ گاڑی صاف کرنا چاہے گا, آپ کرنے دیں گے اس کو؟ یہ نسبت کی بات ہے. وہی عام جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ ڈنڈا ہوتا ہے, اور عام ہی جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کپڑا ہوتا ہے, اور اس کو نسبت دی جاتی ہے علم کے ساتھ. اور علم کو بھی سمجھ لیا جائے, علم کو وقت نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو یہ ساری تفصیلیں, اور یقین کریں ہمارے بہت سارے اختلافات ہی ختم ہو جانے تھے. علم وہ ہے جو خیبر کے میدان میں رسالت امام نے فرمایا کہ میں اس کو علم دوں گا جو غیر فرار ہوگا, وہ عادل ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت رکھتا ہوگا اور مرد ہوگا. تو ساری رات صحابہ اکرام اس علم کے جو ہے نا وہ کہ کاش ہمیں مل جائے, وہ سوتے نہیں ہیں. یہ وہ علم ہے. پھر نسل در نسل علی علیہ السلام سے حسن علیہ السلام کے پاس آیا, حسین علیہ السلام کے پاس آیا, پھر جناب عباس کے پاس آیا, جو ہم نے بالکل ایک فرقوں کو دے دیا کہ لیں جی یہ صرف آپ کا ہی علم ہے. علم اسلام کا علم ہے, دین کا علم ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب, کیا بات ہے. وہی جب نسبت دی جاتی ہے تو وہ نسبت کی وجہ سے پاک ہے. وہی اینٹ ایک مسجد میں لگتی ہے, وہی گھر میں لگتی ہے. مسجد میں آپ جوتیاں لے کے نہیں جاتے, نہیں جاتے آپ. بالکل شاہ صاحب, نسبت کی اب بات کریے. میں یہاں ایک شعر کوٹ کروں گا, اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے اجازت بھی چاہوں گا, اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے کلام بھی سنیں. کہ شاعر فرماتا ہے کہ اپنی نسبت سے تو میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں, ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. بہت شکریہ نورینہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں آئیں, اور آپ نے اپنی آواز سے آج 10 محرم الحرام کے حوالے سے جس قدر عقیدت و احترام کے ساتھ کلام پیش کیے. اور ارم آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی شکریہ میم, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہم چاہیں گے کہ آپ جی شاہ صاحب اپنے بس ایک بات اتنا جی جی شاہ صاحب, کہ ایک جو ہے 10 ذی الحج ہے, 10 محرم ہے. 10 ذی الحج وہ بھی نبی کا بیٹا, اور 10 محرم یہ بھی نبی کا بیٹا. اس کی ہر نسبت کو ہم نے یاد رکھا ہے, اور اس کی ہر نسبت سے ہم دوری اختیار کر رہے ہیں. آئیے اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں, اور کچھ نہیں مخالفت نہ کریں, اور کچھ نہیں نفرتیں نہ پھیلائیں. کوئی جو کر رہا ہے, باقی اور بھی تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں, اسی پہ کیوں فوکس کیا جاتا ہے؟ یہ ناظرین آپ بات کو سوچیں.
شہید کربلا ہے بابا میں تشنا دہن بابا سلامی. پاک حسین کی ایک بیٹی کا نام سغرا ہے جو مدینہ میں ہی رہ گئی. اب وہ بی بی فریاد کر رہی ہے, اپنے بابا کو یاد کر رہی. شہید, اور یہ کلام 250-300 سال پرانا ہے. کربلا بابا میرے تشنا دہن بابا سلام. کہتی تھی سغرا میرے غریب الوطن بابا سلام. حسن کو زہر دلوایا تجھے تیروں سے چھدوایا. حسن کو زہر دلوایا تجھے تیغوں سے کٹوایا. مٹا دیے رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا سلام. شہید کربلا بابا تمہاری پیاس کے صدقے تہ خنجر بھی امت نے تمہاری پیاس کے صدقے تہ خنجر بھی امت نے دیا نا بوند بھر پانی تشنا دہن بابا سلام. شہید کربلا بابا. اور بی بی کو جب یہ بتایا گیا نا کہ بی بی تیرے بابا کو کفن بھی نہیں ملا, خدا کی قسم یہ تنہائی کا شعر ہے. میں تنہائی میں یہ سوچ کے اور اپنے آپ کو سنا کے روتا ہوں کہ بی بی اب جو کہہ رہی ہیں صرف ان کی عاجزی کو سمجھیے گا, احساس کے ساتھ سنیے گا. بی بی کیا فرماتی ہیں؟ اگر ہم راہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی. یہ بتایا گیا نا کہ بی بی تیرے باپ کی لاش پہ کسی نے رونے بھی نہیں دیا. تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ اگر ہم راہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی. پھر کہہ رہا ہوں, آگے بات کھولوں گا جگر پھٹ جائیں گے. تو اگر ہم راہ, کائنات کی وارث کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے, اگر ہم راہ میں ہوتی تمہاری لاش پر روتی, گدائی کر کے پہناتی تجھے 2 گز کفن بابا بابا سلام.
गदाई करके पहनाती तुझे 2 गज कफन बाबा सलामे शहीद करबलाए बाबा मेरे तिश्ना दहन बाबा सलाम सलाम